اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کل میں ویڈیو نہیں بنا سکا، آج پھر ایک دماغ کے لیے نسخہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ چھوٹا سا نسخہ ہے مگر بس مفید ہی مفید ہے، بے حد مفید ہے، اور آپ اپنے گھر بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے بھی بتلا رہا ہوں، آج کل جو ہے ذرا طبیعت کچھ ناساز ہے، بہت سارے ہمارے دوستوں کا کرم ہے اس طبیعت ناساز ہونے میں، اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم دے، اور میں صحیح سلامت بیٹھا ہی اللہ کا کرم ہے۔ اور اللہ کا کرم اتنا ہے کہ میں آج اس پاک ذات کے صدقے سے زندہ بیٹھا ہوں، اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ان چیزوں سے لوگ اچھا فائدہ اٹھا لیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جتنا ان چیزوں سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ دعا تو دل سے خود ہی نکل جائے گی۔ یہ جو میں نسخہ بتلا رہا ہوں یہ صرف سر کی طاقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ نزلہ زکام کے لیے بھی مفید ہے، اور مال خولیہ، یعنی ایک طرح کا مال خولیہ جو ہے پاگل پن ہے، اس میں برے برے خیالات، بری 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 چیزیں دکھائی دیتی، تو مال خولیہ آج کل جو ہے وہ، ویسے تو یہ چیزیں اکثر پیٹ کی خرابی سے، دماغ میں بخارات چڑھنے سے ہوتی، مگر کبھی کبھی یہ چیزیں بھی جادو سے بھی ہوتی۔ تو میں ایک چیز اور بھی سوچا، واللہ عالم غلط ہے صحیح ہے، کیونکہ اس وقت میں اس چیز سے گزر رہا ہوں۔ میں اپنا استاد سے اجازت لیا، ابھی انہوں نے اجازت دی نہیں، انہوں نے بتلایا کہ جمعے کو بتاؤں گا کر سکتے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ روحانی علاج بھی اگر آدمی کر لے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ روحانی علاج سے مطلب ہے اللہ کے ناموں کو، اللہ کے کلام کو، یا جن کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن میں غیر اللہ کے نام نہ ہوں ان کو، تو اس طرح کے اگر عمل بھی کر لیے جائیں تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے اور بہت ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ ویسے بھی اس امت کے بارے میں آیا ہے کہ یہ امت زیادہ تر حسد سے، جلن سے، کنہ سے، بد نظری سے، جادو سے، ان چیزوں سے زیادہ موت ہوں گی بمقابلے بیماریوں کے، اور آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اس دیکھنے کی وجہ سے میرے بھی ذہن میں یہ بات آئی کہ انسانوں کو چھوٹے چھوٹے سے نسخے بتاؤں جو اصل میں دلی نسخے ہوتے، یہ ٹرانسفر ہوتے ایک دوسرے کے دل سے، اور اکثر جو ہے یہ نسخے کتابوں وغیرہ میں ویسے بہت کم ملتے ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ، کوئی حکیم اچھا ہوا، کسی کو اپنی روزی کا خیال نہ ہوا تو بتا دیتے، کیونکہ نسخے سینہ بسینہ چلے آتے ہیں، اور کتابیں جو ہیں تو بڑی بڑی لکھی گئی مگر وہ سینہ بسینہ نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کتابوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کتاب پڑھ کے تو حکیم بنے، بغیر کتاب پڑھے تو کوئی بن ہی نہیں سکتا، تو حکیم بننے کے لیے تو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سے نسخے جو ہیں یہ بہت قیمتی ہیں، بہت زیادہ مفید ہیں، ان کو آپ استعمال کیجئے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور بہت ہی زیادہ۔ سونف لے لیجئے 5 تولہ، اس کو ہلکے، بلکہ 10 تولہ لیجئے، اس کو ہلکے ہلکے کوٹیے، بہت ہلکی ہلکی، تو سونف کا اوپر کا جو برادہ ہوگا وہ چھٹ جائے گا، پھر اس کو چھان لیجئے تو اوپر کی جو اس کی پھوس ہوتی وہ ختم ہو جائے گی، اندر سونف کا چاول بچتا۔
اسی طریقے سے 10 تولہ دھنیا لے لیجیے، تو دھنیا کو بھی اسی طرح کوٹ لیجیے ہلکے ہاتھ سے بہت، تاکہ اوپر کا جو چھلکا رہتا وہ ختم ہو جائے اور اندر کا جو چاول رہتا وہ رہ جائے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں، تھوڑی بہت فائدہ مند نہیں ہوتی، بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ مال خولیہ کو، یادداشت کو، دماغ کی طاقت کو، نزلے کو، زکام کو، ان ساری چیزوں کو تو فائدہ دیتا ہی ہے، اور سکون بہت زیادہ دیتا ہے۔ میرا جب سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو یہ سارا چہرہ جو ہے یہ سارا اس ایکسیڈنٹ میں خراب ہو گیا تھا، اللہ نے بچا دیا، بہت زیادہ اسٹیئرنگ بھی میرے منہ میں گھس گیا تھا، تو تب سے سکون وہ ختم ہوا، تو میں اسی طرح کے نسخے بنا کے کھایا، کیونکہ دماغی چوٹ تھی تو اللہ کا احسان ہے، صرف اتنا ہوا کہ تھوڑا میں چہرے کی وجہ سے اپنی عمر سے 10 سال آگے پہنچ گیا، یعنی میری عمر جتنی ہے اس سے 10 سال زیادہ لگنے لگا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، میری بھی، آپ کی بھی، تمام امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر کسی کو اپنے امان میں رکھے۔ اور اس کے ساتھ میں 10 تولہ وہ 5 تولہ لے لیجیے، کیونکہ 5 تولہ وہ جب اس کا آپ جو ہیں اوپر کا نکال دیں گے تو 5 تولہ وہ لے لیجیے چاول اس کے، دھنیے کے اور سونف کے، 5 تولہ اس میں بڑی الائچی، جس کو ایک زبان میں جنگلی الائچی بھی بولتے، کالی الائچی بھی بولتے، بڑی الائچی، اس کے بیج لے لیجیے 50 کے۔ ان تینوں چیزوں کو باریک کوٹیے، بہت باریک، کپڑے میں چھان دیجیے، اور پھر اس میں 15 تولہ ملائیے مصری۔ اب یہ آپ کو جو ہے 300 گرام ہو گئی۔ اب اس کو باریک کوٹ کے اور ملا کے رکھ لیجیے، جب آپ رات کو سوتے ہیں سب چیزوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، 1 چمچ لیجیے، 1 چمچ لے کے اس کو کھا لیجیے۔ آپ چاہیں تو تھوڑا بہت پانی پی سکتے ہیں، مگر اس کے ساتھ میں کچھ بھی نہ کھائیں تو چبا کے کھائیے، ویسے بھی ہاضمی چیز ہیں اور ہضم بہت ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے اس طرح کر کے 2 مہینے کھا لی اور اس کے ساتھ کھٹائی نہیں کھائے، کیونکہ کھٹا جو ہے وہ نقصان دیتا، اس کے ساتھ کھٹائی نہیں کھائے، تو یقین مانیے انشاءاللہ ایسا نسخہ ہوگا جو نہ مال خولیہ ہونے دے گا، نہ نزلہ زکام ہونے دے گا، اور نہ ہی دماغ کو کمزور ہونے دے گا۔ اور میں آج کل دماغ کی چیزیں بتلا رہا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے اگر دماغ صحیح کام کر رہا ہے تو یقین جانیے پورا بدن کام کر رہا ہے۔ میں بار بار اسی لیے کہہ رہا کہ دماغ ہمارا مین پاور جو ہے، اگر مین پاور ہی آف ہو گیا تو پھر کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو مین پاور کو بچانے کے لیے ہی ابھی یہ بتا رہا ہوں، اور مین پاور کو بچانے کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں آئیں گی۔ ابھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ یاد کر لیجئے کہ اس میں کیا ہے، سونف ہے، دھنیا ہے اس کا اندر کی، اور بڑی الائچی کے بیج ہیں، اور مصری ہے، یہ 4 چیزیں ہیں۔ ایسے ہی چبا کے بھی کھائے نا 1 چمچ تو بڑا مزہ آتا کھانے میں، اور رات کو اس کو کھا لیجئے، نہ پانی پیجئے نہ دودھ پیجئے، اور اپنا سو جائیے۔ پھر دیکھیے 2 مہینے نہیں گزریں گے آپ کا دماغ جو ہے وہ چاق و چوبند ہو جائے گا، اور بہت زیادہ انشاءاللہ کام کرنے لگے گا۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آج اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور تمام امت مسلمہ کو صحت دے۔ اللہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، مجھے اور میرے گھر والوں کو سب کو سلامت رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔